اردو غزل کے مشاہیر۔ سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے اپنے مسند نشینوں کو کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افتخار عارف صاحب مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں، اور افتخار ادب، افتخار پاکستان افتخار عارف صاحب۔ مجلس صدارت میں ہمارے دوسرے صدر ہیں افضال احمد سید صاحب، نہایت ممتاز شاعر۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہم مدعو کریں گے یاسمین حمید صاحبہ کو، ممتاز شاعرہ ہیں، نقاد ہیں، حال میں ہی تنقیدی مضامین کی ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ ہم دعوت دیں گے محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کو، کئی جہتوں سے کئی حوالوں سے معروف شخصیت ہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم مدعو کریں گے محبوب ظفر صاحب کو، آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، نہایت معروف شاعر ہیں، آپ سب ان سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ہم دعوت دیں گے پیرزادہ سلمان صاحب کو، آپ معروف اور سینئر صحافی ہیں، شاعر ہیں۔ اور اب شروع ہوگا امتحان۔ اس سیشن کا وقت 1 گھنٹہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جن شخصیات پر گفتگو ہونی ہے ان پر آپ گھنٹوں بات کریں تو بھی کم ہے۔ جی، اور ہمارے ہر مہمان کو 2 مشاہیر پہ بات کرنی ہے، لیکن ہم یہ واضح کرتے چلیں اپنے مقررین کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ دراصل یہ جو سیشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو صرف اشارے کرنے ہیں تاکہ ایک مکالمے کی فضا بن سکے، آپ سب بھی ان موضوعات پر، ان سوالات پر، ان مسائل پر غور کریں، اپنے طور پہ ان کے جوابات تلاش کریں، اور پھر یہ جو مقالات ہوتے ہیں یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک کتابی شکل میں آ جاتے ہیں جو اگلی کانفرنس پہ آپ لوگوں کو پیش کی جاتی ہے، تو وہاں پر پھر آپ ان کو پڑھیں گے اور اس پر بہتر طور پر سوچ سکیں گے۔ تو ہم اپنے مقررین سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ ہم کم وقت میں جو ہمارے پاس محدود وقت ہے اس میں کچھ اشارے کرتے چلیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کر دیں تاکہ وہ پھر کتابی شکل میں جب آئے گا تو اس وقت پھر اس پہ زیادہ بہتر طور پہ بات ہو سکے گی۔ صبح 11 بجے یہ آڈیٹوریم جس طرح پورا بھرا ہوا ہے اس کے لیے آپ سب کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں بالکل نوجوان اور نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب بہت توجہ سے، خاموشی سے ان باتوں کو سنیں گے۔ جہاں آپ کو بات پسند آئے گی آپ داد دیں گے، تالیاں بھی بجا سکتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد، کسی تمہید کے بغیر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں 2 مشاہیر دیے گئے ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ ہیں شکیب جلالی اور عرفان صدیقی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ کتنی اہم اور کتنی بڑی شخصیات ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بظاہر یہ دونوں مشاہیر 2 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، شکیب جلالی پاکستان سے اور عرفان صدیقی ہندوستان سے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں مشاہیر کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ عرفان صدیقی کے بڑے بھائی نیاز بدایونی کے دوست تھے شکیب جلالی زمانہ طالب علمی میں، اور عرفان صدیقی صاحب کی ان سے ملاقاتیں رہیں اپنے گھر میں جب وہ ان کے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد شکیب جلالی صاحب پاکستان آ گئے، اور پاکستان آنے کے بعد بھی ان کا خط و کتابت میں رابطہ رہا نیاز صاحب سے، اور ان کے ذریعے عرفان صدیقی کو بھی ان کے زندگی کے حالات معلوم ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے جب ہندوستان سے شکیب جلالی کا مجموعہ روشنی شائع ہوا تو اس پہ تفصیلی مضمون عرفان صدیقی نے ہی لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی دردمندی سے شکیب جلالی کے نفسیاتی مسائل اور ان کے حالات زندگی اور جس قسم کے مسائل کا ان کو یہاں سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں مشاہیر ہم عصر تھے، دونوں جدید اور صاحب اسلوب شاعر تھے، دونوں نے نظمیں بھی کہیں اور غزلیں بھی کہیں، لیکن دونوں کی پہچان غزل بنی ہے۔
جہاں تک شکیب جلالی کا تعلق ہے، انہوں نے اردو غزل کو نیا لہجہ دیا ہے. یہ ایک منفرد لہجہ ہے جس میں کلاسیکیت ہے اور نہ وہ جدیدیت ہے جو منیر نیازی اور ان کے معاصرین نے اختیار کی. حالانکہ ان سب نے اظہار و اسلوب کے مروجہ پیرائے کو چھوڑ کر نئے پیرائے اختیار کیے، مگر شکیب جلالی کا لہجہ، ان کی لفظیات اور نادر امیجز دوسرے تمام معاصرین سے جدا ہیں. ہم انہیں امیجسٹ پوئٹ کہہ سکتے ہیں اور یہی رجحان انہیں جدید شاعر بناتا ہے. چند شعر دیکھیے شکیب جلالی کے. آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر. ملبوس خوش نما ہیں مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. ایک سانس کی تناب جو ٹوٹی تو اے شکیب، دوڑے ہیں لوگ جسم کے خیمے کو تھامنے. وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت. شکیب جلالی کی شاعری میں توانائی اور تازگی بہت نمایاں ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ شاعر فن اور زبان کی باریکیوں پر قدرت رکھتا ہے اور مخصوص تلازموں سے گریز سے وہ ان اشعار کو ایسا نکھار دیتے ہیں جو انہیں دیگر شاعروں سے منفرد بنا دیتا ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامیت اور نئے حسی تصورات، نئے تلازمے جو ایمائیت اور رمزیہ انداز رکھتے ہیں، شکیب جلالی کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہیں. دیکھا جائے تو شکیب چونکہ جدید شاعر ہیں، اس لیے ان کی علامتوں میں عمومیت سے اجتناب، واضح پیکر تراشی، بصری امیجز، سادگی، درستی پر اصرار ملتا ہے. ان نادر علامتوں کے استعمال نے اس شاعری کو گہرائی و گیرائی اور معنی آفرینی عطا کی. یہ علامتیں اپنے ماحول سے تشکیل پاتی ہیں، اس لیے ایک نیا ذائقہ رکھتی ہیں اور زندہ علامتیں ہیں. ان سے ایک طرف شکیب اپنے خیالات اور احساسات کو انوکھے انداز میں مخاطب تک پہنچاتے ہیں، تو دوسری طرف قاری یا سامع کو سہل پسندی سے نکال کر مشکل اور مشقت پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ وہ غیر مانوس کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور پھر اسے قبول کریں. اس دو طرفہ عمل میں اردو غزل کا دامن ثروت مند ہوا ہے. شکیب جلالی کی انفرادیت اور اہمیت کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ ان کے اس نئے اسلوب کے اثرات ان کے معاصرین اور بعد میں آنے والوں نے بھی قبول کیے. شکیب کے اس اسلوب میں امیجسٹ موومنٹ سے متاثر ہونے کا احساس بھی ملتا ہے. وہ تصویری زبان کے استعمال سے بہترین اظہار کو مختصر، موزوں اور تازگی سے ہمکنار کرتے ہیں، جو غیر معمولی اور منفرد بھی ہے. اس میں تفکر، معاشرتی شعور اور جدید تجربات، انسانی جذبات، ذاتی احساسات اور فنی تجربات موجود ہیں جن کے بیان کا انداز مختلف، منفرد اور توجہ کھینچنے والا ہے. جب ہم کسی شاعر کی ایسی خصوصیات کی بات کرتے ہیں جو دیگر شعراء سے اسے مختلف کرے، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ شاعر نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا. ہمارا خیال ہے کہ شکیب جلالی اس طرف اس لیے گئے کہ جو عزرا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ تصویر کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں فکری اور ذہنی احساسات کو، کمپلیکس کو ایک دم پیش کر دیتی ہے، اور اس پیچیدہ کو پیش کرنا دراصل ایک آزادی ہے، وقت سے آزادی، جگہ سے آزادی. اور شکیب جلالی کی روح میں جو ایک آزادی پسندی تھی جس کی وجہ سے ان کا جو زندگی کا خاتمہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو وہ آزادی جو ان کے مزاج میں شامل تھی کہ وہ آزادی چاہتے تھے، وہ اس اسلوب میں ان کو نظر آتی ہے اور ان کے مزاج سے قریب تر محسوس ہوتی ہے. اس لیے شکیب جلالی اس علامیت کی طرف اور اس اسلوب کی طرف گئے. امیجز کا استعمال ہمیں عرفان صدیقی کے ہاں بھی ملتا ہے. یہ کربلا کی امیجز ہیں، انہوں نے بھی جدید غزل میں نیا لہجہ دیا ہے اور کربلا کی علامتوں کو بڑی خوبی سے سمویا ہے، اور ان کے اثرات بھی معاصرین نے قبول کیے، جس سے ان کی انفرادیت اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے. عرفان صدیقی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. ہم نے جو ایک نقطہ نکالا ہے وہ یہ کہ عرفان صدیقی کی شاعری کی ایک خاص بات ان کا استفہامیہ لہجہ ہے. ان کی کئی غزلوں کی تو ردیفی استفہامیہ ہے، جیسے کیا تھا، اب کیا ہے، بچانا کیا، کیا لگتا ہے، کیسے پھینکو گے، کتنا ہے، کیسے ہوئے، کتنے، کون، کتنی دیر، کہاں جائے، شامل ہے تو کیا، اٹھا دی گئی تو کیا، آخر کیوں، وحشت کیسی، ختم کہاں ہوتا ہے، کیا ہوگا، وغیرہ. اس کے علاوہ
اس کے علاوہ ان کے اشعار میں بھی سوالیہ انداز ہے. ہم صرف ایک مثال پیش کریں گے کیونکہ یہاں وقت کم ہے، لیکن اس مثال سے ہی ہمارے اس دلیل کی یا اس بات کی وضاحت آپ لوگوں کو ہو جائے گی. حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا، جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا جانتا ہوں میں، جو کچھ نہیں ہوا وہ بتا کیوں نہیں ہوا. آخر اسی خرابے میں زندہ ہیں اور سب، یوں خاک کوئی میرے سوا کیوں نہیں ہوا، کیا جذب عشق مجھ سے زیادہ تھا غیر میں، اس کا حبیب اس سے جدا کیوں نہیں ہوا. اس ایک مثال سے ہی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ استفہامیہ لہجہ اختیار کر کے انسانی جذبات و احساسات، جدید تجربات اور سماجی و سیاسی حالات پر شاعرانہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اس لہجے کی بدولت عرفان فلسفیانہ موضوعات پر غور کرتے ہیں، اپنی تشویش کا اظہار کر کے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور اس عمل میں پڑھنے والے کو یوں شریک کر لیتے ہیں کہ وہ ان سوالات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ لہجہ ان کی تخلیقی فضا کو منفرد بھی بناتا ہے اور گہرائی اور تیداری بھی پیدا کرتا ہے. اس لہجے کی بدولت ان کے پڑھنے والے ان سے براہ راست تعلق جوڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے تفکر میں اسے شامل کر لیتے ہیں. آخر میں ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ جب ہم شکیب جلالی کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دو نابغے ایک وقت میں موجود تھے، شکیب جلالی اور عرفان صدیقی. لیکن شکیب جلالی نے نہایت کم عمر پائی، 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی. عرفان صدیقی صاحب نے طویل عمر پائی اور مسلسل کام کرتے رہے. شکیب جلالی کے لیے احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ اگر یہ چند سال اور زندہ رہتے تو ایک بالکل نئی غزل اور ایک غزل کی بالکل نئی فضا ہمارے سامنے آ سکتی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ نابغے آپ کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں تو معاشرہ، ادارے ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم آپ ان نابغوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم آج مشاہیر کو یاد کر رہے ہیں، مشاہیر جب نہیں ہوتے تو ہم ان کو بہت محبت سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ پھول جو ہم نے ان کی قبر پہ چڑھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں اگر ان کی زندگی میں ان کے گلے میں ڈال دیں تو یہ مشاہیر زیادہ عمر پائیں گے اور ہماری غزل کو ثروت مند کریں گے. بہت شکریہ. آداب. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کی داد ہمارے لیے بہت اعزاز، بہت محبت، اور آپ سب کی بھی داد سے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اب ہم یہاں پر اپنا جو خیال تھا وہ پیش کر چکے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو تفصیلی مضمون ہے وہ آپ اس میں پڑھ لیں گے جو کانفرنس میں آپ کو اگلے سال ملے گا، اور اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اب ہم جن کو گفتگو کے لیے دعوت دے رہے ہیں وہ پیرزادہ سلمان صاحب ہیں. آپ بہت موقر روزنامے ڈان سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی آپ کی نظموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے. آپ بہت اچھے شاعر ہیں، خاص طور پر نظموں میں آپ کو ایک مضبوط شاعر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. آپ کے حصے میں جو مشاہیر آئے ہیں وہ ہیں اطہر نفیس اور جان ایلیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اطہر نفیس صاحب جو ہیں وہ ایک خود بیان شاعر ہیں. جان صاحب کی بہت خوشی ہے آپ لوگوں کو، لیکن اطہر نفیس نے بھی بہت منفرد اشعار کہے ہیں. مثلا ان کا ایک شعر دیکھیے کہ راہ عشق میں جان دینا ہی پیشووں کا شیوا تھا، ہم نے جب سے جینا سیکھا جینا کار مثال ہوا. اور جان ایلیا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنی نوعیت کے منفرد شاعر تھے. ان کی شاعری میں بڑا تنوع ملتا ہے. آغاز میں ان کی شاعری میں ہمیں انقلاب اور سماجی مسائل پر بات ملتی ہے، اور بعد میں ان کی ذاتی محرومیوں کی وجہ سے ایک گریہ و زاری کی کیفیت ملتی ہے. ہم پیرزادہ سلمان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اطہر نفیس صاحب اور جان ایلیا صاحب پر اظہار خیال کریں. اور ہم سب کے پاس وقت محدود ہے، ہمیں 10 منٹ سے پہلے اپنی بات ختم کر دینی ہے. شکریہ. نہیں، میں بالکل بھی وقت نہیں لوں گا، اور محفل کا رنگ دیکھ کر اور آپ کے حکم کی تعمیل میں صرف شعر سناتا ہوں، بات نہیں کروں گا. جان ایلیا کا شعر ہے، جان ایلیا کے شعر سے شروع کرتا ہوں. گفتگو میں ضرر ہے معنی کا، گفتگو میں ضرر ہے معنی کا، گفتگو خال خال کی جائے، یعنی گفتگو کم کی جائے
تو پہلے میرے حصے میں اطہر نفیس صاحب آئے ہیں. میں آپ کو کچھ بچوں شعر سناتا ہوں. جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے لکھی ہے, وہ چھپ جائے گی. دیکھیے مجھے نہیں معلوم منتظمین نے اطہر نفیس اور جان ایلیا کو ایک ہی خانے میں کیوں فٹ کیا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو قدر مشترک ہے دونوں میں, وہ دونوں کی زندگیوں میں ایک ایک کتاب ہی آئی. جب وہ زندہ تھے تو ان کی زندگی میں ایک ہی کتاب چھپی. اطہر نفیس صاحب کے میں آپ کو شعر سناتا ہوں, لیکن چھوٹی سی ایک بات. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ کسی اٹوٹ بندھن میں نہیں بنتے, یعنی شادی کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, انہیں سمجھوتا کرنے کی عادت نہیں ہوتی, یعنی وہ کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن اور میں اس بات سے کسی حد تک متفق بھی ہوں, لیکن جو لوگ, جب میں اطہر نفیس کو پڑھتا ہوں تو ان کی شاعری میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. گو کہ تخلیق کار کو اور اس کی ذاتی زندگی کو میرا خیال ہے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ تخلیق بڑی یا چھوٹی یا عظیم یا کمتر ہوتی ہے, جس سے تخلیق کار بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن اطہر کے ہاں آپ کو ان کی زندگی کے معاملات بھی کہیں کہیں نظر آئیں گے. ولیم بلیک ایک صاحب تھے, ان کا کہنا تھا کہ آپ کو شکایت کا سب سے اہم طریقہ, سب سے اچھا طریقہ تخلیق کرنا ہے, دلیرانہ طریقہ تخلیق کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے. دیکھیے اطہر کی شاعری جو ہے مجھے لگتا ہے وہ اعتراف کی شاعری ہے, اور میں بس شعر سناتا چلا جاتا ہوں. ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں, ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں, سو میں نے صبر کیا, صبر بھی قیامت کا. میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور کہتا ہوں, میری رگوں میں بڑا زہر ہے رقابت کا. اچھا دیکھیے بچوں, ہر شاعر, کسی بھی آپ شاعر کو پڑھیں گے کہ تو اس کے ہاں دو تین استعارے, علامتیں, الفاظ جو ہیں آپ کو آتے ہوئے باقاعدہ بار بار ملیں گے. جیسے فیض صاحب کو آپ پڑھیں تو مقتل, زندان وغیرہ کے لفظ آپ کو ملیں گے. اطہر نفیس صاحب کے ہاں آپ کو دھوپ کا لفظ اور صحرا اس سے متصل جو لفظ ہیں, دھوپ وغیرہ کے استعارے ملیں گے آپ کو. دھوپ غرب میں یا مغرب میں مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں دھوپ جھلسا دینے, تڑپانے, بھسم کر دینے کے معاملے میں کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب شعر سنیے. دھوپ سر پر ہے تو پھر بے سائباں زندہ رہو, دھوپ سر پر ہے تو پھر بے سائباں زندہ رہو, اے میرے اطہر نفیس, اے جان جاں زندہ رہو. کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ مقدر میرا, کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ مقدر میرا, ہوتا رہتا ہے یوں ہی قرض برابر میرا, ہوتا رہتا ہے یوں ہی قرض برابر میرا. کسی صحرا میں بچھڑ جائیں گے سب یار میرے, کسی صحرا میں بچھڑ جائیں گے سب یار میرے, کسی جنگل میں بھٹک جائے گا لشکر میرا. سلمان پیرزادہ صاحب, ذرا ایک منٹ کے لیے ہم آپ کا وقت لینا چاہیں گے. یہ جو ہمارے نئی نسل کے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے ہی یہاں آپ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, اور یہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ آپ کو ہم بتاتے چلیں. ادبی پروگرامز میں داد دینے کے لیے سیٹی نہیں بجاتے ہیں. داد آپ دے سکتے ہیں, اور داد دیتے ہوئے بھی اتنا ہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, توجہ سے سننا ہوتا ہے. اور سیٹی جو ہے وہ ہماری تہذیب میں بھی کہیں نہیں ہے, اور ادب میں تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بے ادبی کی علامت ہے. جی سلمان صاحب. میں آپ سے مؤدبانہ التجا کروں گا کہ ندا فاضلی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو, بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو, 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. چاند ستارے آپ ضرور چھوئیں, بس سیٹی مت چھوئیں. اور چلیے داد کو بے داد نہ بنائے سننے والوں کے لیے. جو لوگ بیٹھے سامنے سن رہے ہیں نا, وہ توجہ سے سننا چاہتے ہیں. داد داد ہوتی ہے, شور نہیں ہوتا. اچھا اب میں بس سمیٹتا ہوں. اچھا یہ جو اطہر نفیس کی شاعری ہے, ظاہر ہے یہ سب باتیں بچوں آپ کی دلچسپی کے لیے بھی دل کے ٹوٹنے سے آتی ہیں, ہے نا, ہارٹ بریک.
تو ہارٹ بریک کا زندگیوں میں ہر آدمی زندگی میں ہارٹ بریک سے گزرا ہوتا ہے. اطہر نفیس بھی گزرے. اور ہارٹ بریک کے بارے میں ایک آئرش شاعر ہیں اور فلسفی ہیں, زندہ ہیں, ان کا نام ہے ڈیوڈ وائٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے دل کے ٹوٹنے کے بارے میں, اور پھر اطہر نفیس کے شعر سنا کے ختم کرتا ہوں. ہارٹ بریک کے بارے میں سنیے, وہ لکھتے ہیں آئرش شاعر ڈیوڈ وائٹ کہ ہارٹ بریک begins the moment we are asked to let go but cannot. In other words, it colors and inhabits and magnifies each and every day. Heartbreak is not a visitation but a path that human beings follow through even the most average life. Heartbreak is an indication of our sincerity. In a love relationship, in a life's work, in trying to learn a musical instrument, the attempt to shape a better, more generous life. اب یہ سنیے, heartbreak is the beautifully helpless side of love. بس اب آپ نے وہ فریدہ خانم نے جو اطہر نفیس کی غزل گائی ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں. اطہر نفیس, وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا, کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا. ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی, جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا. اچھا اب دیکھیے, جان ایلیا کو تو آپ سب جانتے ہیں نا. اچھا اب جان ایلیا کے بارے میں ایک بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بہت مقبول ہوئے, زیادہ مقبول ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. جان صاحب سے میرا کچھ ذاتی تعلق بھی تھا, میں کچھ وقت گزرا ہے میرا ان کے ساتھ, اور جان پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ان پہ ان کی شاعری پر بہت کم لکھا گیا ہے, جو ان کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا. اور جان کے بارے میں ہم چونکہ میں شعر سناتا ہوں تاکہ آپ محفل کا رنگ جمع رہے, لیکن جان کی ایک بات کو لیتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جان کی شاعری میں, صرف ایک بات پہ مرکوز کرتا ہوں, وہ ہے رائگانی. رائگانی کہتے ہیں کسی ضائع ہو جانے کے احساس کو. ٹھیک ہے, جان کی شاعری میں آپ کو رائگانی ملے گی. کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ جان کی شاعری میں آپ کو یہ احساس بہت ملے گا. ٹھیک ہے, اب جان کی رائگانی جو ہے میں اس کی نسبت سے آپ کو شعر سناتا ہوں. رائگاں وصل میں بھی وقت ہوا, رائگاں وصل میں بھی وقت ہوا, پر ہوا خوب رائگاں جانا, پر ہوا خوب رائگاں جانا. اب دیکھیے بس یہ چھوٹی سی بات یہ کہ جان جب شعر لکھ رہے تھے تو اس وقت یعنی جب انہوں نے شعر لکھنا شروع کیا تو اس وقت عالمی سطح پر دو تحریکوں کا بڑا اثر تھا. ایک کا تعلق اجتماعیت سے تھا, یعنی ہم سب کا ساتھ ہونے سے تھا, اور ایک کا انفرادیت سے, یعنی اشتراکیت, کمیونزم اور ایگزسٹینشلزم, جسے اردو میں وجودیت کہتے ہیں. جان کی شاعری میں آپ کو یہ دونوں اثر ملیں گے. آپ اگر جان کی کتاب پڑھیں شاید اور اس کا پیش لفظ پڑھیں جو نیاز مندانہ کے نام سے ہے, تو وہاں آپ کو ان کا اشتراکی رجحان ملے گا. لیکن جان کی شاعری میں جو وجودی رنگ ہے وہ بے پناہ ہے اور جگہ جگہ ہے. کمال کی بات یہ ہے, اچھا دیکھیے جو اشتراکی ذہن ہوتا ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے, اور ہدف جس شے کا ہوتا ہے اس میں امید ہوتی ہے. لیکن وجودی جو فکر ہوتی ہے اس میں رائگانی کا احساس ہوتا ہے, ایک لایانیت ہوتی ہے. کمال یہ, شکریہ, آداب. کمال یہ ہے کہ جان کے ہاں آپ کو یہ دونوں دھارے ملیں گے, اور جان اپنے قاری کی ذہانت پر چھوڑتے ہیں کہ کون سا رنگ ان کے شعروں میں ہے. تو میں اب جلدی سے 2-3 غزلیں سناتا ہوں رائگانی کے موضوع پر اور گفتگو ختم کرتا ہوں. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے, بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے, صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں, کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں, کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے, ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے. بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے. یہ خرابات یعنی خرد باختہ, یعنی یہ پاگل لوگ, یہ خرابات یعنی خرد باختہ, صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے. آخری غزل
جی. اور عارف صاحب یہ مجھے غزل بہت پسند ہے جان صاحب کی, میں اس پہ ختم کرتا ہوں گفتگو. کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو, کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو, تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو. سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج, ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو. ہم ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو, ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا, سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو. سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو, نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو. شکریہ. واہ واہ واہ. سلمان پیرزادہ صاحب کو آپ نے سنا, اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بالکل مقررہ وقت میں اپنی بات ختم کی. اس کے لیے بھائی ان کو مزید داد دینی چاہیے. اور اب ہم دعوت دیں گے اپنے اگلے مقرر کو, جو گفتگو کریں گے ناصر کاظمی صاحب اور احمد فراز صاحب پہ. ناصر کاظمی صاحب جو ہیں وہ اپنے معاصرین میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں, اور میر تقی میر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے, لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ انداز بھی پیدا کیا, اور ان کی شاعری میں ابتدا میں جو ہے وہ ہجرت کا دکھ بہت نمایاں ہے, اور بعد میں ان کی داخلیت اور رومانیت بھی ان کی شاعری میں نمایاں ہوئی. دوسری طرف جو ہیں وہ احمد فراز صاحب ہیں. احمد فراز صاحب ایک انقلابی اور سماجی شعور کے شاعر ہیں, جنہوں نے جبریت کے خلاف بڑی دیدہ دلیری سے اور بے باکی سے لکھا ہے, اور ان پر گفتگو کریں گے اسلام آباد سے تشریف لائے ہمارے بہت معروف شاعر اور احمد فراز صاحب کے بہت قریبی دوست محبوب ظفر صاحب. بہت شکریہ امرین. جی میں بالکل پوری کوشش کروں گا کہ اتنے دو بڑے اور اہم شعراء پر 8-9 منٹ میں بات اپنی ختم کر سکوں, اور پیپر جیسا کہ امرین نے کہا تھا بعد میں ہم وہ دے دیں گے. صدر گرامی قدر, خواتین و حضرات, ناصر کاظمی اور احمد فراز دونوں ہمارے عہد کے بڑے شاعر ہیں. ناصر کاظمی قیام پاکستان کے بعد جب اردو غزل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اختتام پر ہے, ناصر کاظمی نے اس غزل کو ایک نیا مقام دیا, ایک نئی جہت دی, اور کمال کے شعر کہے. اور اسی طرح سے فراز جو ہے وہ انقلاب کے حوالے سے, رومان کے حوالے سے, فراز صاحب کا نام آپ سب لوگ اس سے پوری طرح سے واقف ہیں. میں چند باتیں پہلے ناصر کاظمی صاحب کے حوالے سے اور پھر فراز صاحب کے حوالے سے آپ کی عرض نظر کرتا ہوں. میر صاحب نے کہا تھا کہ سراپا پہ جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے. میر جدید کہلانے والے احساس شاعر ناصر کاظمی کی شاعری لطیف انسانی جذبات کی بہترین ترجمان ہے. 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہونے والے اس اہم ترین شاعر نے اپنی 47 سالہ زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں, رات کی کہانیاں سناتی ویران سڑکوں پر رت جگہ کرتے ہوئے گزارا. ان کی بہترین غزلیں ناصر کاظمی صاحب کی انہی رت جگہوں کا نچوڑ ہے. ناصر کاظمی صاحب نے اپنی لفظیات اور حسیات کے پیمانے رومانوی رکھے, لیکن ان کا کلام عہد حاضر کے مسائل سے بھی جڑا رہا. چھوٹی بہر کے خوبصورت پیرائے میں لکھی گئی غزلیں اور منفرد اشعار ان کی شاعری کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتے ہیں. ان کی تمام شاعری, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد شاعروں کی جو نسل سامنے آئی, ان میں ناصر کاظمی سب سے نمایاں اور منفرد حیثیت کے مالک ہیں. یوں تو انہوں نے غزل کے علاوہ نظم بھی لکھی, نثر بھی لکھے, تراجم بھی کیے, فیچر ڈرامے بھی لکھے, مگر ان کا جو بنیادی حوالہ ہے کاظمی صاحب کا وہ اردو غزل کا ہے. قیام پاکستان سے قبل خاص معاشرتی حالات کے سبب نظم کے مقابلے میں غزل اپنا مرتبہ کھو چکی تھی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, بلکہ بعض نقادوں نے تو اس کی موت کا بھی اعلان کر دیا تھا. مگر ناصر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مرحلے پر غزل کی تجدید کی اور اس میں ایسے امکانات داخل کیے جو نہ صرف شاعری کی روایت میں خوبصورت اضافہ ہوئے, بلکہ آنے والے زمانوں میں غزل کے زندہ رہنے کا جواز بھی بنے. ناصر کاظمی کی غزل کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کی غزل ان کی زندگی کی سچی اور منہ بولتی تصویر ہے. ان کے نزدیک شعر کہنا سانس لینا اور سانس لینا ایک ہی عمل تھا. اس لیے ان کی آواز میں اتنی توانائی ہے کہ وہ اپنے معاصرین میں نہ صرف ممتاز اور منفرد دکھائی دیتے ہیں,
بلکہ آج بھی اسی دلچسپی سے اور توجہ سے پڑھے جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری خواتین و حضرات ایک حیرت کدہ ہے جس میں داخل ہونے والا دیر تک اس کے سحر میں کھویا رہتا ہے۔ انہوں نے شاعری اور نثری اظہار کے لیے نہایت سادہ اور عمدہ زبان استعمال کی۔ برگ نئے 1954 میں ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ تھا جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے۔ پھر پہلی بارش، نشاط خواب، دیوان، منظوم ڈراموں کا ان کا ایک مجموعہ تھا سر کی چھایا۔ اس کے بعد مضامین کا ان کا ایک مجموعہ تھا خشک چشمے کے کنارے، جو بہت مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ریڈیو کے دوران کلاسیکی اردو شاعروں کے خاکے بھی بہت کمال کے لکھے، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھے ہوں تو ان کی بہت اہمیت ہے ان کی۔ پھر ناصر کے کلام میں جہاں ان کے دکھوں کی داستان ہے، زندگی کی نئی یادیں ہیں، ہجرت ہے، ایک بستی سے بچھڑنے کا غم ہے، دوسری بستی کی حسرت تعمیر ہے، تو یہ اور شاید کسی اور شاعر کے ہاں اتنا سیاسی شعور جو ناصر کاظمی کے ہاں ہے۔ آپ یہ شعر دو چار دیکھیے ان کے کہ تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، اور پکار اے جرس کاروان صبح طرب، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں تیرے سودائی۔ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ مطلب تھا اس کا کہ تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی۔ تو خواتین حضرات، میں آخر میں ناصر کاظمی کے بارے میں کہ ناصر کاظمی صاحب جب بیمار تھے آخر میں، تو ناصر کاظمی کو لوگوں کے علاوہ، رومان اور محبت کے علاوہ، ہجرت کی شاعری کے علاوہ، ان کو چڑیوں سے اور درختوں سے بہت پیار تھا ناصر کاظمی صاحب کو۔ اور جب ان کو ریڈیو پر ان کا انٹرویو ہو رہا تھا ہسپتال میں اور انتظار حسین صاحب انٹرویو کر رہے تھے، تو انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ دیکھنا میرا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ چڑیوں اور درختوں کو میرا سلام کہیے گا میرے بعد۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ صبح اٹھتے تھے تو پاؤں پھٹنے کے ساتھ ہی چڑیوں کی آواز اور سورج کی روشنی میں وہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ جمعرات کی وہ آخری رات تھی ناصر کاظمی صاحب پر، اور اس مشکل میں بھی انہوں نے دوستوں کو یاد کیا، مگر کچھ دوست ایسے تھے جن سے ملے بغیر وہ سو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے رات گزاری اور صبح کا انتظار کیا۔ جب پاؤں پھٹی اور چڑیوں کی چہکار بلند ہوئی، تب ناصر کاظمی صاحب کو قرار آیا، وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ بہت خوب۔ جی بھائی، واہ واہ واہ، واہ کیا کیا، واہ 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 واہ۔ جیسے آپ نے دیا امرین صاحبہ نے بھی، اور یہ جو کہ وقت بہت کم ہے تو میں اب احمد فراز صاحب کے، یہ بعد میں پورا لکھا ہوا آ جائے گا۔ دیکھیے فراز صاحب جو ہے وہ، جیسا کہ امرین نے کہا تھا کہ انقلاب کے حوالے سے، اپنی جدوجہد کے حوالے سے، اپنے رومان کے حوالے سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والے شاعر ہیں۔ ان کی یادیں، ان کے اشعار ہم جو ہے وہ ہر عہد میں دہراتے رہیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب کی جو شاعری ہے وہ اس کا ذکر کیے بغیر، جدوجہد کا ذکر کیے بغیر، مزاحمت کا ذکر کیے بغیر، ان کی رومان کا ذکر کیے بغیر اردو غزل، اردو شاعری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پھر فراز صاحب نے محبت جیسے متروک موضوع کو بھی نئی زندگی دی۔ دیکھیے ایسا شعر کس نے کہا ہوگا کہ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزاحمت کی، احتجاج کی جو شاعری کی ہے وہ اس طرح کی ہے۔ اور فراز صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے ریلیونٹ شاعر ہیں، میں پورے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں، تیقن سے، کہ آج بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے ارد و گرد میں ہو رہا ہے، اس میں فراز اکیلا ایسا شاعر ہے کہ آپ اس کی شاعری اگر آپ فیس بک پہ دیکھ لیں تو فراز کی شاعری اتنی ریلیونٹ ہے۔ فراز صاحب کہا بھی کرتے تھے کہ بھائی نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہماری شاعری جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے۔ پھر خود اکیلے فراز صاحب نے اردو شاعری کو اتنے زیادہ اچھے شعر دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم شاعروں کے حصے میں آئے ہیں۔ جتنی کتابیں فراز صاحب کی فروخت ہوئیں، جتنا ان کو پڑھا گیا، جتنا ان کو سنا گیا، جتنی ان سے محبت کی گئی،
اتنی محبت کہ خود فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہو فراز، اپنے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ ہو جائے۔ کیا خبر تھی اے نگارے شعر، تیرے عشق میں دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے ہم۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ اچھا، فراز صاحب جو ہے اپنی شاعری کے علاوہ بہت ان کی جو شخصیت ہے اس میں بھی بہت کشش تھی۔ فراز صاحب اپنی شاعری سنانے کے علاوہ بھی جس محفل میں ہوتے، جس جگہ پہ ہوتے، حاصل توجہ فراز صاحب ہی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں جو وٹ ہے کہا جاتا ہے کہ غالب کے ہاں بہت تھی، اور ہماری اردو شاعری میں فراز صاحب بھی جو ہے ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بندہ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن مصرع جو ہے وہ جملہ نہیں جانا چاہیے۔ تو جس محفل میں ہوتے وہاں پر فراز صاحب ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانوں میں یقینی طور پہ، جیسا کہ شمیم حنفی صاحب نے بھی کہا تھا کہ فراز صاحب کی شاعری کے گرد جو ہے ان کی بے حساب شہرت اور مقبولیت کی جو دھند ہے وہ ابھی تک چھٹی نہیں ہے، لیکن جو زمانہ آگے جائے گا فراز صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے شعروں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، لیکن میں 2-4 شعر ان کے سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا، اس نے شگفت گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا، کچھ یوں کہ خاموشی سے زیادہ سخن سے کم، منتظر کب سے تحیر ہے، غالب کی زمین میں دیکھیے، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا۔ جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ اور آخر میں آج کے حالات کے پیش نظر میں ان کی ایک چھوٹی سی نظم سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جی میں وہ سناتا ہوں، بلکہ فراز صاحب کی ایک نظم جو میں نے کہا کہ فراز صاحب بہت ریلیونٹ ہیں آج بھی۔ کس نے ایسا کہا؟ میں فراز صاحب کی نظم کے ان کے جو بہت مشہور نظم ہے محاصرہ، اس کی چند لائنیں آپ کی نظر کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج کلاہ میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال استائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے ہجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے پاس ہے کون آس پاس تو دیکھو، تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ اسے یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، آخری لائن، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا،
تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب. اور اب ہمارے اگلے مشاہیر جن کو یاد کیا جائے گا وہ ہیں ادا جعفری اور پروین شاکر. ادا جعفری کو شاعرات میں اولیت کا درجہ حاصل ہے. یہی سبب ہے کہ کئی ناقدین نے انہیں ادب کی اور اردو شاعری کی خاتون اول کہا ہے. ان کے ہاں ہمیں رومانیت کے ساتھ سماجی مسائل اور نسائی شعور بھی ملتا ہے. پروین شاکر ایک غیر معمولی شاعرہ ہیں. انہوں نے نہایت کم عمری میں قابل رشک شاعری کی ہے اور ان کے ہاں ایسے نسائیت کے موضوعات اور مسائل ملتے ہیں جو اس سے پہلے ان پہلوؤں پر شاعری نہیں کی گئی. ان پر گفتگو کریں گی ہماری بہت معروف شاعرہ، نقاد، محقق اور فیمنسٹ ڈاکٹر فاطمہ حسن. مجھے دو بہت اہم ترین شاعرات پر گفتگو کرنی ہے اور کشور ناہید کی موجودگی میں. تو میں چونکہ وقت کم ہے صرف تعارف سے گزر کر ان کے اشعار سناؤں گی، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شعر زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں اور ویسے بھی خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو میں ادا جعفری سے شروع کرتی ہوں. 6 شعری مجموعہ پر مشتمل کلیات موسم ایک خود نوش جو رہی سو بے خبری رہی اور ایک تحقیقی کتاب غزل نما کی خالق ادا جعفری اردو شاعری میں ایک عصر کا آغاز تھیں مگر اختتام نہیں. وہ 22 اگست 1927 کو بدایوں میں پیدا ہوئیں. عزیز جہاں ان کا نام رکھا گیا. انہوں نے 13 برس کی عمر میں اس دور میں شعر کہنا شروع کیے جب شریف خاندانوں کی لڑکیوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ مہر بلب رہیں. ان حالات میں ادا جعفری نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا اور نہ صرف اپنے ہونے کا احساس دلایا بلکہ وہ لہجہ بھی اپنایا جو تاریخ کے کینوس پر نئے نقش ابھار رہا تھا. ان کا پہلا مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950 میں شائع ہوا. اس مجموعے کا دیباچہ قاضی عبدالغفار جیسے معتبر نثر نگار نے لکھا جس پر تاریخ فروری 1947 ہے. انہوں نے اس دیباچے میں ادا جعفری کی شاعری کو اجاگر کیا اور ایک جملہ بہت سچی پیش بینی ثابت ہوا قاضی عبدالغفار کا، اور وہ یہ تھا کہ قدیم سماج کے اجارہ داروں کے خلاف بغاوت کا وہ بے باک جذبہ بیدار ہو چکا ہے جو شعری ادب کی دنیا میں مردوں کی قدیم جاگیرداری کو تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ اپنے دور کے بہت معتبر نقاد کا جملہ تھا اور یہ پیش بینی بھی تھا. اس مجموعے میں نظمیں زیادہ اور غزلیں کم ہیں مگر ان کا معیار پہلے مجموعے کے حیثیت میں بھی مرد ہم عصروں کے درمیان اپنا مقام رکھتا ہے. ادا جعفری کی شاعری میں روایت کا شعور اور نئے طرز احساس کا امتزاج نمایاں ہے. قارئین نے محسوس کیا کہ ان کی شاعری تمام مروجہ اسلوب و روایات کے مطابق ہونے کے باوجود کچھ مختلف ہے. اب میں اس مجموعے سے 3 اشعار سناتی ہوں. اجڑنے والوں سے ویرانیوں کا حال نہ پوچھ. اجڑنے والوں سے ویرانیوں کا حال نہ پوچھ، غرور حسن تماشا سور گیا ہوگا. اجڑنے والوں سے ویرانیوں کا حال نہ پوچھ، غرور حسن تماشا سور گیا ہوگا. تو میرے شوق کی حیران نگاہیوں پہ نہ جا، وہ باخبر ہے جو یوں بے خبر گیا ہوگا. تو میرے شوق کی حیران نگاہیوں پہ نہ جا، وہ باخبر ہے جو یوں بے خبر گیا ہوگا. اور شعور ناز کا الزام دل فریب ادا، نہ جانے کس کی تمنا کے سر گیا ہوگا. ان کے دوسرے مجموعے شہر درد میں جس کی پہلی اشاعت 1967 میں ہوئی، اس کا انتصاب بھی ایک شاعرہ کا اظہار ہے. وہ انتصاب میں لکھتی ہیں، نورم تمہارے نام. آپ لوگ کو پتہ ہے نور الحسن جعفری ان کے شوہر کا نام تھا اور یہاں ان کے بیٹے عامر جعفری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اشعار ہیں جو دوسرے مجموعے سے.
یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلائی، ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلائی، ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں، جلنا تو چراغوں کا مقدر تھا ازل سے، یہ دل کے کول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ جب انہوں نے مشاعروں میں جانا شروع کر دیا تو ان کی غزلیں مقبول خاص و عام ہوئیں۔ انہیں گلوکاروں نے بھی گایا، خصوصاً استاد امانت علی کی گائی ہوئی یہ غزل بہت مقبول ہوئی، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ اس مقبولیت اور مشاعروں میں ادا جعفری کی شرکت نے خواتین کو ادب کے خالصتاً مردانہ ڈبے میں باوقار انداز میں داخلے کا حوصلہ دیا۔ یہ مقبولیت اگرچہ ان کی پہچان کو غزل کی شاعرہ تک محدود کر رہی تھی، لیکن ان کی شاعری کا سنجیدہ مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ادا جعفری نے ایسی نظمیں بھی تخلیق کی ہے جو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مضامین و کیفیات میں مختلف ہیں۔ خصوصاً یہاں پر کشور ناہید بیٹھی ہیں اور رخسانہ صبا جیسی بامطالعہ شاعرات بیٹھی ہیں، تو میں بتاؤں کہ اس دور میں لکھی ہوئی ان کی نظم مسجد اقصیٰ بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور سینئر ناقدین نے اس نظم کو سراہا تھا۔ تو ادا جعفری وہ پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے اردو ادب میں نسائی شناخت کو واضح کیا۔ تیسرے مجموعے غزالہ تم تو واقف میں ہو میں ان کا نسائی لہجہ دیکھیے۔ خود اپنی ذات سے ہیں شناسائیاں تو ہیں، خود اپنی ذات سے ہیں شناسائیاں تو ہیں، صحرا میں ہم سفر میری تنہائیاں تو ہیں، تم ڈھونڈنے چلی ہو خلوص نوادا، شہروں میں گونجتی ہوئی شہنائیاں تو ہیں۔ ادا جعفری کا کلاسک سے جدید شعراء تک وسیع مطالعہ تھا اور ادب خصوصاً عالمی ادب میں ہم اثر انگریزی شاعرات سے واقفیت کا ثبوت ان کی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ صرف خواتین کے ادب سے واقف نہیں تھیں بلکہ نسائی اظہار پر بھی گہری نظر رکھتی تھیں۔ اپنی خود نوشت میں انہوں نے ایک تفصیلی باب انگریزی کی دو اہم ترین شاعرات ایملی ڈکنسن اور سلویا پلاتھ کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ دونوں شاعرات نسائی شاعری کی بہترین مثالیں ہیں۔ ادا جعفری کی شاعری میں نہ صرف ذات کا شعور ہے بلکہ اس دور کے آشوب کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساز سخن بہانہ ہے جس کی 1983 میں اشاعت ہوئی، اس میں سے 2 اشعار پیش کر رہی ہوں۔ خواب اب ایسے ہیں کہ جیسے کوئی ضدی بالغ، بچوں سنو، خواب اب ایسے ہیں کہ جیسے کوئی ضدی بالغ آگ کو پھول سے ہاتھوں میں پکڑنا چاہے، خواب اب ایسے ہیں کہ جیسے کوئی ضدی بالغ آگ کو پھول سے ہاتھوں میں پکڑنا چاہے، سر کی چادر بھی ہوا میں نہ سنبھالی جائے اور گھٹا ہے کہ برسنے کا بہانہ چاہے۔ ان کا یہ لہجہ 1999 میں چھپنے والے مجموعے حرف شناسائی میں جب شہر کراچی تند و تیز ہواؤں کے زد میں تھا، اس وقت آپ دیکھیے ان کے غزل کے اشعار۔ اب کے موسم سبھی کھیتوں میں شرر بوئے گئے اور ہوائیں ملی شعلوں کی طرف دار جدا، کوئی پہچان کسی خواب کی رہنے دیتے، آئینوں سے ہوئے کیوں آئینہ بردار جدا۔ اس غزل کا مطلب بھی بہت خوبصورت ہے۔ رسم و آداب جدا، عفت پندار جدا، رسم و آداب جدا، عفت پندار جدا، ہر قدم پر ہے میرے سامنے دیوار جدا، ہر قدم پر ہے میرے سامنے دیوار جدا۔ ادا جعفری کا چھٹا مجموعہ سفر باقی ہے، ان کی کلیات موسم، یہ آخری مجموعے سے 3 شعر پڑھ رہی ہوں، اس میں ان کا آخری مجموعہ چھپا ہے اور اس مجموعے سے
جس کا عنوان ہے سفر باقی ہے. میں 3 شعر سناتی ہوں. کس کا انتظار تھا، کسی کا انتظار تھا میری طرح، زمانہ بے قرار تھا میری طرح، طلوع درد ہی سحر کا رنگ ہے، سحر کو اعتبار تھا میری طرح. اور آخر میں جو میرا پسندیدہ ترین ان کا شعر ہے جو میں اکثر پڑھتی ہوں وہ سناؤں گی. ہم ایسے خاک نشینوں کا احترام کرو، یہی کہیں کوئی اہل خبر بھی رہتا ہے. کیا کہیں، واہ واہ واہ، کیا کہیں. اب میں پروین شاکر پہ آتی ہوں، جن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ میری ہم عمر بھی تھیں، میرے محلے میں بھی رہتی تھیں، اور ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی سفر کا آغاز بھی کیا تھا. تو پروین شاکر روایت، ترقی پسندی اور جدیدیت، ان تینوں ادبی تحریکوں کے اثرات کے ساتھ لکھنے والی شاعرات کی ایک نسل جو 1970 کی دہائی میں شعری افق پر نمودار ہوئی، اس نسل میں عصر حاضر کے تخلیقی رجحانات اور نظم گوئی کو اہمیت دی، حیت اور اسلوب کے تجربے بھی کیے، عالمی ادب کے دھارے سے بھی منسلک رہی. ان میں ایک بے حد نمایاں نام پروین شاکر کا ہے، جنہوں نے پہلے شعری مجموعے خوشبو سے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی. وہ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی. خوشبو کے علاوہ ان کے 3 مجموعے کلام، صد برگ، خود کلامی، انکار اور ان چاروں پر مشتمل کلیات ماہ تمام ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے. ایک اور شعری مجموعہ کفِ آئینہ اور کالموں کا انتخاب گوشۂ چشم ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے. پروین شاکر کی شاعری میں نوجوان لڑکی کے جذبات کا وہ بے ساختہ اظہار ہے جو روایتی معاشرے میں پروان چڑھی ہے، جس نے بغاوت تو نہیں کی مگر وہ سب کچھ لکھ دیا جو اس کا تجربہ ہے. وہ سماج جو مکمل روایتی بھی نہیں رہا مگر روایتی اقدار کو تحفظ دینے کے لیے ہر قربانی کا طلبگار عورت سے تھا. متوسط گھرانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ پروین شاکر نے دوہرے معیارات کو جھیلا اور لکھ دیا. پہلے مجموعے خوشبو کی ایک غزل جو بہت مقبول ہوئی، اس میں ان کا طرز اظہار دیکھیے. اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھوں، اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھوں، ایک ذرا شعر کہوں اور میں کیا کیا دیکھوں. کاش صندل سے میری یہ مانگ اجالے آ کر، اتنے غیروں میں وہی ہاتھ جو اپنا دیکھوں. واہ واہ. بس اس کا اختتام کر دیجیے گا کیونکہ وہ وقت کم ہے، اس کے بعد اچھا تو اب پروین شاکر کے صرف شعر سنا کر میں اختتام کرتی ہوں. تجھے مناؤں کی اپنی انا کی بات سنو، الجھ رہے ہیں میرے فیصلوں کے ریشم پھر، یہ آنے والا نیا دکھ بھی اس کے سر ہی گیا، چٹک گیا میری انگشتری کا نیلم پھر. اور ان کے میں ایسے شخص کی معصومیت پہ کیا لکھوں جو مجھ کو اپنی خطاؤں میں بھی بھلا ہی لگے، نہ میرے لطف پہ حیران نہ اپنی الجھن پر، مجھے یہ شخص تو ہر شخص سے جدائی لگے، اور ٹھہر کے دیکھ تو رک جائے نفس ساتھ کی، شب فراق کی قامت ہے کس قیامت کی. ہوا نے موسم بارہ سے سازشیں کر لی مگر شجر کو خبر ہی نہیں شرارت کی. اور پھر وہ جب صدبرگ میں ان کا ایک لہجہ تھوڑا سا بدلتا ہے. ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے. ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے. آستی سانپوں کی پہنیں گے گلے میں مالا، آستی سانپوں کی پہنیں گے گلے میں مالا، اہل کوفہ کو نئی شہر پناہی دیں گے. شہر کی چابیاں آدھا کے حوالے کر کے تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے. شہر کی چابیاں آدھا کے حوالے کر کے شہر کو پھر تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے. اسے اگلے مجموعے میں کوٹ میں چھوڑتی ہوں اور میں آخر تک جاتے ہوئے ان کے ایک اور چند اشعار. اندر سے بھی کوئی میرے پر کاٹ رہا ہے جس دن سے شمار اپنا پناہ گیروں میں ٹھہرا. اندر سے بھی کوئی میرے پر کاٹ رہا ہے جس دن سے شمار اپنا پناہ گیروں میں ٹھہرا. اس دن سے تو لگتا ہے کہ گھر کاٹ رہا ہے،
कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। परवीन ने मज़ाहमत के लहजे में भी शायराना नज़ाकत कायम रखी। उनकी नागाहानी मौत 26 नवंबर 1994 को कार के एक हादसे में इस्लामाबाद में हुई, 26 दिसंबर को। तो ये परवीन शाकिर पर मुख्तसरन मैंने गुफ्तगू की है। वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, लेकिन इस वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र जी बिल्कुल, हमने इब्तिदा में जैसा कहा कि हम बस इशारे ही कर सकते हैं इस कम वक्त में, और उसके बाद आप तफसीली मजमून पढ़ लेंगे। अब गुफ्तगू होगी मुनीर नियाज़ी साहब और जिगर मुरादाबादी साहब पर। जिगर मुरादाबादी क्लासिकल शायरी के नुमाइंदा थे और उनको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा गया। उनका तरन्नुम, उनकी शायरी मुशायरों की जान हुआ करती थी। उनके तरन्नुम को भी लोग कॉपी करते रहे। मुनीर नियाज़ी साहब जदीद शायर जिन्होंने अपनी शायरी की फ़ज़ा बड़ी मेहनत से बनाई। इब्तिदा में उनकी शायरी में हमें वहशत और खौफ का उनसर नुमाया नज़र आता है, और फिर उन्होंने अपनी ज़ात की शनाख्त पे तवज्जो दी। उन पर गुफ्तगू करेंगी मोहतरमा यास्मीन हमीद, जो बहुत मुमताज़ शायरा हैं, नक्काद हैं, मुतरजिम हैं, और उनका हर काम बहुत काबिल क़द्र है। मोहतरमा यास्मीन हमीद। बहुत शुक्रिया, आपने बात तो कर दी, बस जो मुझे करनी मेरे हिस्से में ये दो शायर हैं, जिगर मुरादाबादी और मुनीर नियाज़ी। अब जो बात है ज़ाहिर है मुझे बहुत ही कम वक्त में करनी है, तो जिगर के बारे में बात करते हुए एक बात जो सबसे पहले कहने की है वो ये है कि जब हम किसी शायर का मुताला करते हैं और जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये बात ज़रूरी है कि उसके अहद को हम समझ सकें कि वो शायर किस ज़माने में लिख रहा था और किस ज़माने में मुतासिर हो रहा था उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे। तो जिगर का ज़माना और मुनीर नियाज़ी के ज़माने में यानी दो नस्लों का फ़र्क है। जिगर को अगर हम देखें तो ये तकरीबन जोश मलियाबादी के हमअस्र हैं। 1890 बताई जाती है इनकी तारीख़ पैदाइश। अब कहा जाता है और ये समझा भी जाता है कि उनके साथ के उनके 3 और हमअस्र थे, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी, जिनको गज़ल के सुतून कहा गया है उस ज़माने के और जदीद गज़ल के पेशरो। अब यहाँ जदीद का लफ्ज़ जो है वो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिस पे बात की जा सकती है, उससे इत्तेफाक भी किया जा सकता है और बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने और नाम भी लिए, जैसे शाद आरिफ़ी का नाम है, यगाना यास चंगेज़ी हैं और फ़िराक, इनको कहा गया कि ये जदीद गज़ल के पेशरो हैं। अव्वल जो नक्श जदीद गज़ल के नज़र आते हैं हमें वो इन लोगों में हैं। तो मुनीर नियाज़ी की जब बात करें, अब दोनों की बात मैं बहुत तफसील से इसलिए नहीं कर सकती कि अब वक्त नहीं है, वरना तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। जिगर के बारे में ख़ास तौर पर जो मेरा ख़्याल है शायद ही बच्चे जानते हों उनका नाम, कि बहुत शायरी जो उनकी बेहद, उनकी सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है उनकी शायरी की, गज़ल के शायर हैं और बेहद मुतरन्नम, बहुत लिरिकल ग़िनायत से भरपूर गज़लें हैं। उनकी ज़बान सादा है और इस कदर रवां है कि कोई भी बहर वो अगर उठा लें तो उसको रवां कर देते हैं, और मिसरा ऐसे लिखते हैं कि वो अल्फाज की तरतीब ऐसी है उनके यहाँ कि कहीं टकराव का एहसास नहीं होता, और बहुत ही हल्की फुल्की मगर ख़ूबसूरत मुतरन्नम गज़ल जो है कहते हैं। इस कदर वफूर उनके यहाँ है कि तकरीबन हर गज़ल के कई मतले हैं, कभी 2, कभी 3, 7, 8, 9 मतलों तक, इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात कहते हैं।
اور وہ روانی جو ہے وہ اس میں نا، میں ان کو بلکہ ان کے عہد میں جو اور لوگ لکھ رہے تھے اور جگر خود بھی، ان کی بہت سی چیزیں، بہت سے اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل کی حیثیت بھی اختیار کر گئے ہیں. میں نے کچھ شعر لکھے ہوئے تھے لیکن میں وہ تو نہیں پڑھوں گی. البتہ جگر کا جو ہے خاص ان کا انداز، اس کے لیے میں نے 2-4 اشعار لکھے ہیں. شاعر فطرت ہوں میں جب فکر فرماتا ہوں میں، شاعر فطرت ہوں میں جب فکر فرماتا ہوں میں، روح بن کر ذرے ذرے میں سما جاتا ہوں میں، آ کے تجھ بھی اس طرح اے دوست گھبراتا ہوں میں، جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں. اور یہ غزل جو میں نے اس کے 2-3 شعر ہی لکھے ہیں، اس میں 19 شعر ہیں اور اس کے 6 مطلع ہیں. تو ان کا یہ مخصوص رنگ ہے جو ان کی پوری شاعری میں موجود ہے. اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ جو شعر کہہ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اگلے زمانے میں، اپنے بعد آنے والے زمانے میں اتنے مقبول نہیں رہتے شاعر. ان کے بارے میں وہ اپنے زمانے میں ایک کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں اگلے مستقبل کے لیے، اگلے زمانے کے لیے. یہ جو روانی ہے اور یہ ان کے ہاں غزل کا ایک خاص مخصوص انداز ہے، یہ ہم تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو نام اب ان کے اور بھی بہت سے اشعار تھے، کچھ باتیں تھیں. بہرحال منیر نیازی جو ہیں، منیر نیازی ایک اہم شاعر ہیں. بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جو صرف غزل کہتے ہیں یا صرف نظم کہتے ہیں، اور بعض شاعر ایسے ہیں جو نظم ایک اور طرح سے لکھتے ہیں، اس کا ڈکشن اور استعمال کرتے ہیں، اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. اور جب غزل کہتے ہیں تو وہ یکسر مختلف ڈکشن میں کہتے ہیں. اور بعض شاعر ایسے ہیں جن کے ہاں دونوں اصناف، شعری اصناف کا ڈکشن، لفظیات وہ ایک جیسی ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کی ایکسٹینشن معلوم ہوتی ہے. تو منیر نیازی ان شاعروں میں سے ہیں جن کے ہاں نظم اور غزل کا ایک ہی مزاج ہے، ایک خاص کیفیت ہے جو ان کی پوری شاعری میں بکھری ہوئی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے بھی ہیں، جو غزل کا ڈکشن بالکل لگتا ہے یہ کسی اور کی چیز ہے اور نظم جو ہے وہ بالکل مختلف نظر آتی ہے. منیر نیازی کے ہاں یہ خاص بات ہے. اور منیر نیازی کی نظم کے بارے میں بات کیے بغیر ہم ان کی غزل کو جو ہے وہ ان کا مکمل تعارف نہیں ہے، وہ ہرگز نہیں ہے. تو جب تک ہم ان کی نظم کی بات نہیں کرتے، وہ بنیادی طور پہ نظم کے شاعر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ مختصر نظم کے بڑے شاعر ہیں. اور منیر نیازی کے جو ان کے جگر کے جیسے جو 3 ان کے دیوان ہیں، نام ان کے داغ جگر، آتش گل، شعلہ طور. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری میں دونوں جو لوگ ہیں وہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. منیر نیازی کے ہاں 11 ان کے ہیں مجموعے اور چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں. ان کے نام جو ہیں وہ بھی تیز ہوا اور تنہا پھول. یہ جو نئے نام ہے، میں سب نام نہیں لیتی. آخر میں چھوٹی سی بات کر کے میں اجازت چاہوں گی کہ منیر نیازی کہا کرتے تھے، انہیں یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے میں نے، کہ شاعر کو اپنے جو اوائل جو ان کے اول جس طرح سے وہ لکھتے ہیں، اس لکھنے کا یا اس طرز کا جو کچا پن ہے، یہ کچا پن ان کا لفظ ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے آخر تک. بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ، یہ کرافٹ کے بارے میں عام طور پہ لوگ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کچا پن، وہ جو ایک خام سا احساس ہے، اس کو پرزرو کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے ان کی پہلی کتاب ہے تیز ہوا اور تنہا پھول، اس کی پہلی نظم، اور آخری کتاب ان کی ہے ایک مسلسل، اس کی پہلی نظم، وہ میں پڑھ کے اجازت چاہوں گی. بہت مختصر نظمیں ہیں. جادوگر، یہ پہلی نظم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، پہلی نظم ان کی بارش ہے، البتہ یہ پہلی کتاب میں سے ہے. جب میرا جی چاہے میں جادو کے کھیل دکھا سکتا ہوں،
आंधी बनकर चल सकता हूँ, बादल बनकर छा सकता हूँ, हाथ के एक इशारे से पानी में आग लगा सकता हूँ, राह के ढेर से ताज़ा रंगों वाले फूल खिला सकता हूँ, इतने ऊंचे आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूँ। मेरी उम्र तो बस ऐसे ही खेल दिखाते गुजरी है, अपनी सांस के शोलों से गुलजार खिलाते गुजरी है, झूठी सच्ची बातों के बाजार सजाते गुजरी है, पत्थर की दीवारों को संगीत सुनाते गुजरी है, अपने दर्द को दुनिया की नज़रों से छुपाते गुजरी है। क्या था? अब ये नया लहजा है और बिल्कुल यही लहजा इनकी गज़ल का भी लहजा है। अब मैंने कहा था कि उनकी आखिरी किताब जो उनकी वफ़ात से चंद बरस पहले शाया हुई, बहुत छोटी सी किताब है, बल्कि उसमें नसरी नज़में भी हैं मुनीर नियाज़ी की, तो वहाँ से मैं एक नज़म पढ़ूँगी और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे लगता है कि शुरू से आखिर तक वो एक ही चीज़ को मेंटेन करते हैं। इसका नाम है अगर तुम्हारा जाना हो। तुम्हारा जाना हो खानपुर में, तुम्हारा जाना हो खानपुर की किसी गली में और उस गली के किसी मकाम में, तो हर तरफ देखना उसे तलाश करना, तो हर तरफ देखना उसे और तलाश करना, वो है वहाँ पर किसी जगह में, किसी फरामोश अंजुमन में, किसी खला में, सदाएं सुनता खामोश चुपचाप अपनी धुन में, जुड़ी छतों पर कुशादा सहनों ख़राब शब में अनीस रिश्तों शनासा चेहरों की रौनकों में, तुम्हारा जाना हो खानपुर में, तुम्हारा जाना हो खानपुर की किसी गली में और उस गली के किसी मकाम में, तो हर तरफ देखना उसे और तलाश करना। बहुत शुक्रिया। यास्मीन हमीद ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया है मुनीर नियाज़ी की शायरी का कि उनका लहजा शुरू से आखिर तक मेंटेन रहा, वही रहा जो शुरू में था। तो दो शेर गज़ल के भी सुना दूं जो शुरू से आखिर तक वैसे ही रहे, उसी लहजे में रहे। पहली गज़ल जो बहुत मशहूर हुई उसमें एक शेर है, आँखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत कदे दहर है और हम इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। और दूसरा शेर जो आखिरी मजमू में है कि एक दरियाए फना है उसकी हस्ती है मुनीर, खाक उड़ती है वहाँ पर जिस जगह बहता है वो। क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया यास्मीन हमीद साहिबा, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और उसको मुख्तसर करके समेटा। अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं जो हमें बड़ी मिन्नत से मिले हैं, तो अब हम अपनी मजलिस से सदारत की तरफ चलते हैं और अफजाल अहमद सैयद साहब से कहते हैं कि आपने जो मशाहीर हैं हमारे उन पर गुफ्तगू सुनी, और अब आज के दौर में नसरी नज़्म ज़्यादा लिखी जा रही है, तो क्या गज़ल अपने इम्कानात मुकम्मल कर चुकी है और लोग उससे मायूस होकर नसरी नज़्म की तरफ जा रहे हैं, और हम ये समझें कि अब गज़ल के मशाहीर नहीं आएंगे मज़ीद और नज़्म के मशाहीर ही रहेंगे, वो भी नसरी नज़्म के? आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ये तो आपने एक बहुत अजीब सा सवाल कर दिया, जो मैं किसी भी सिन्फ के इम्कानात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और गज़ल कही जा रही है, जदीद गज़ल कही जा रही है, और एक और रुझान है जिसका शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हम माजी की अजीम रवायत की तरफ भी लौट रहे हैं और सबके हिंदी के अंदाज़ में नौजवान हमारे शायर पूरे पाकिस्तान भर में बहुत खूबसूरत अशार कह रहे हैं। तो अभी मौका नहीं है, वरना मैं उनको भी उनके कुछ कलाम सुनाता। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस तरह की गुफ्तगू होगी। तो अभी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बहुत शायरों पर हमने तफसील से बात की, उनके अशार सुनाए। तो 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी कहनी है, मतलब जिगर साहब के बारे में और उनकी ज़ाहिर है बहुत फजीलत अज़मत है, लेकिन एक ये भी ताल्लुक़ है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपना नावल आग का दरिया वो जिगर के शेर से लिखा है कि ये इश्क नहीं आसान कुछ इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर हम नासिर काज़मी को याद करते हैं और बिल्कुल आज की तारीख़ का लाहौर अगर देखें तो वो उनका वो शेर कि
اڑ گئے شاخوں سے یہ کہہ کے طیور اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے. تو موزانہ مطلب ایک شاعر ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے پروین شاکر کے بارے میں کہا اور فاطمہ نے بہت صحیح کہا کہ وہ روایت کی بھی پاسدار تھیں اور جدیدیت کی بھی. تو ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو, اتنا بھی خود کو بے سر و ساما نہیں کیا. کیا تو یہ ہمارے شاعر تھے. پھر کچھ اور شاعروں کو بھی شاید ظاہر ہے مشاہیر کی فہرست بہت طویل ہے, ہم اس کو اتنا یاد نہیں کر سکتے, لیکن جیسے کہ وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے. تو عزیز حامد مدنی کو ہم غزل میں بھی یاد کریں. کل ہم نے نظم کے سلسلے میں انہیں یاد کیا تھا. پھر ہم نے اس شہر سخن آباد میں گھر بنایا امیر کے گھر کی طرف. رسا چغتائی تھے, وہ یہیں تھے, بہت اچھے شاعر تھے. اور ایک اور شاعر کا نام لے کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ وقت اپنا زر خرید تھا ہنگامے میں کشی, لمحے کو طول دے کے ابد ہم نے کر دیا. یہ سراج الدین ظفر تھے جنہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. کیا کہنے. افضال احمد سید صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی. نہایت ممتاز شاعر ہیں اور بیک وقت غزل کے اور نثری نظم کے بہترین شاعر ہیں, بہت عمدہ مترجم ہیں. اور اب ہم درخواست کریں گے افتخار عارف صاحب سے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نہایت ہر دل عزیز شخصیت, سب سے مقبول شاعر, ممتاز شاعر. آپ اس پوری صورتحال کو اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے, کہ جان ایلیا نے لکھا ہے کہ ان سے زیادہ فلسفہ اردو شاعری میں کسی اور شاعر کے زیر بحث نہیں آیا. تو تقریباً یہ بات اب کس حد تک صحیح ہے اس کو تو خیر دعویٰ نہیں ثابت کیا جا سکتا, لیکن حبیب یونیورسٹی میں ایک پورا سیمسٹر جو ہے ایک کورس ہم پڑھاتے ہیں اور اس کا عنوان ہے فلسفہ اور جان ایلیا. تو میرے خیال ہے شاید پاکستان کی باقی اداروں میں ہم نہیں جانتے کہ جان ایلیا کو اس طرح دیکھا جاتا ہو یا پڑھایا جاتا ہو. اور وہ بہت مقبول یعنی ہمارا کورس ہے, جو بھی اس کی طلباء کی تعداد ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بھر جاتی ہے, اور بہت اچھی طرح ہم جان کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور ان کی ستائش کرتے ہیں. تو یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ یہاں میں اضافہ کر دوں. جی افتخار عارف صاحب. آپ بہت توجہ سے غزل کے مشاہیر پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ وہ بند کریں گی تو میں بولوں گا, جب آپ اپنے اپنے مائک بند کریں گی تو بولوں گا. اور بہت سے اہم شعراء پہ گفتگو ہوئی اور غزل کے مشاہیر پہ گفتگو ہوئی. عمرین نے ایک بات ابھی افضال سے کہی تھی اور دونوں کم و بیش نہیں, مگر افضال ذرا سینئر ہیں, میں کیسے کہوں کہ یہ عمر میں بڑے ہیں, مگر مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. اصل میں انہوں نے ایک جواب دیا کہ غزل جو ہے وہ ابھی بھی شاید سب سے مقبول صنف نہ بھی ہو تب بھی بہت مقبول صنف ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بعض اصناف ہیں جو ایک مخصوص حلقے تک محدود ہیں, اور ظاہر ہے کہ ادب کی اصناف کی مقبولیت اور ہے, اور جو سماجی مقبولیت ہے وہ ایک جداگانہ بات ہے. مگر غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو ایک مخصوص, اس کا ایک مخصوص حلقہ بھی ہے. ہر طرح کی غزل کے سمجھنے والے, یعنی جگر کی غزل سے لے کے اور پروین شاکر کی غزل تک, یہ مختلف رنگ ہیں. اور غزل کے بہت ہی ممتاز شعراء پہ گفتگو ہوئی. ظاہر ہے اس سے کم وقت میں بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے تھی, جیسے سلیم احمد پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی, ظفر اقبال پر گفتگو ہونی چاہیے تھی, شہزاد بہت اچھے شاعر ہیں, عزیز حامد مدنی پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے تھی, رسا پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. اب کسی حد تک ہمارے
کم لکھا انہوں نے، مگر ان پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. غزل پہ بھی محبوب خزاں پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. یعنی یہ مختلف طرح کے شاعر ہیں. رئیس فروغ پہ غزل ان کی مختلف ہے. اچھا اب اس میں یہ موقع نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، مگر جو غزل کا جو اس میں اعظم ہے وہ عشق ہے. یہ کل انہوں نے بات کی تھی میر پر، تو اس میں یہ بات کہی تھی. چنانچہ جتنے اصناف ہیں ادب کے اس میں محدود سب کی ایک تو حیت ہے، اور جو غزل کی حیت ہے اس میں جتنے تجربے کیے گئے خیر سے سب ناکام گئے. سارے تجربے جو حیت کے تھے آپ اس کی ردیف نہیں بدل سکتے، آپ اس کی بحر میں اضافے اور کمی نہیں کر سکتے، آپ اس کے وزن میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کے قوافی میں لبرٹی لے سکتے. تو اس کی حیت کی جو تحدید ہے وہ جو ہے وہ آپ کو برقرار رکھنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ جب آپ اس سے آزاد ہو کر نثری نظم تک آتے ہیں تو یہاں افضال بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تنویر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ لوگ شعر کہتے ہیں، نثری نظم میں کہتے ہیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کا بھی اپنا ایک حلقہ ہے. مگر جو غزل ہے وہ کیوں نہیں، جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی ممکن ہے اس میں 2-4 استثناء ہوں، مگر عمومی طور پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ہمارے ہاں بچی یا بچہ شعر کہنا چاہتا ہے تو وہ فوری طور پر اس غزل میں سے اپنا آغاز کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے اور اپنی محبت کی واردات اور اپنے جذبے کی واردات غزل میں لکھتا ہے. پھر وہ جسے کہتے ہیں برانچ آؤٹ کر جاتا ہے، نثری نظم بھی لکھتا ہے، آزاد نظم بھی لکھتا ہے، پابند نظمیں بھی لکھتا ہے، اور اس کو حق حاصل ہے اور جس میں چاہے اظہار کرے. ہر 10-20-50 سال کے بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ غزل جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے اور جاری ہے اور وغیرہ، مگر ہر 10-20-50 سال کے بعد کوئی شاعر ایسا ہوتا ہے. بہت سے شاعروں کی میں بہت دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اب عظیم شاعر کے پیدا ہونے کا امکان سر دست نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جو عظیم شاعر ہوتے ہیں جب وہ کوئی ایک دن میں عظیم شاعر نہیں ہوتے، ان کو بنتے بنتے وہ اس منزل تک پہنچتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ ایک دن میں نظام الدین نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بڑی ریاضت کی تھی، انہوں نے زندگی کا ایک سفر طے کیا تھا. تو جو آدمی جا رہا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لمبی سانس کا کھیل ہے، یہ یہاں تک پہنچے گا کہ یہ یہاں تک نہیں پہنچے گا. اب صورت احوال یہ ہے کہ میں تو بالکل یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نثری نظم شروع ہوئی تھی تو ہم سب یعنی مجھ سمیت بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے اور اس کے وجود وہاں پھر اچھی نثری نظم لکھنے والے لوگ پیدا ہوئے، اس میں ایک گروہ پیدا ہوا، اور یعنی میں بالکل نام لینا چاہیے جنہوں نے اچھی نظم لکھی ہے. مثلاً نذر عباس نے نثری نظم بہت اچھی لکھی، تنویر نے نثری نظم بہت اچھی لکھی. ہمارے سینئرز میں ذیشان حاصل نے ان لوگوں کی نسل کے ہی ہیں، وہ غالباً بعد کے ذرا سے بات کے ہوں گے، اور اس نے بہت اچھی نثری نظم لکھی. تو ان کی اچھی نظمیں جو ہیں وہ ان کی صنف کو مستحکم کرنے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوئیں، اور ان کی بنیاد پر دیکھیے شاعری کو پہلے شاعری ہونا چاہیے، اگر وہ شاعری ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہو سکتا. اور جو خیال یہ ہے کہ نثری نظم وہ ہے جو نثر میں لکھ دی جائے تو وہ نثری نظم ہو جاتی، ایسے نہیں ہے. نثری نظم کی بھی اپنی جمالیات ہیں، اس کے تقاضے ہیں وغیرہ، اس کی بحث کا یہ موضوع نہیں ہے. مگر غزل میں ابھی دیکھیے ایک بات ضرور ہے کہ غزل بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ پسند نہیں کرتی. غزل کی صنف جو ہے وہ دیکھیے ہمارے ہاں سلیم احمد صاحب نے ایک اشتہاد کیا، یگانہ کے ہاں ایک اشتہاد ہوا، سلیم احمد صاحب کے ہاں اشتہاد ہوا، مگر یہ سب پلٹ کر اسی طرف آ گئے جس طرف کلاسیکی روایت تھی. اب جو ہم لوگ روایت کہتے ہیں بیٹے، اس میں روایت کا مطلب کوئی پارینہ چیز، کوئی قدیم چیز نہیں ہوتی. روایت اپنے تسلسل میں ہوتی ہے اور اس کی بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی انہوں نے افضال نے ایک بات یہ کہی کہ
سب کے ہندی کی طرف لوگ پلٹ رہے ہیں. اب یہ سب کے ہندی کیا ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر ایک سیدھی سیدھی بات اس کی کلاسیکی روایت میں اس کے اسلوب پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی لغت پہ گفتگو ہو سکتی ہے. مثلا جان جو ہیں وہ بالکل ایک سطح پر بالکل سمجھ میں آنے والے شاعر ہیں. شعر پڑھا آپ نے اور فوراً اس کی ترسیل ہو گئی. غالباً ان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے، انہوں نے ان باتوں، لہجہ اس کا ایک ہے، اس لہجے پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. جان کی شاعری کا جو اسم اعظم ہے وہ اس کی سادگی میں اس قدر تہداری ہے، اور جدید ذہن، اور جس کی طرف سلمان نے اشارہ کیا کہ اچھا اب یہ محبوب نے فراز کی اور ناصر بھائی کی شاعری کا جو غالباً، یعنی یہ سب کی اپنا اپنا ناصر ہوتا ہے، اپنا اپنا غالب ہوتا ہے، ایسے ہی اپنا اپنا ناصر ہے. تو میرے لیے ناصر کاظمی جو ہیں وہ اور منی نیازی اور فرض کیجئے یہ دونوں شاعر جو یہ ہجرت کے شاعر ہیں، ترک وطن کے شاعر ہیں، اور اس ترک وطن میں جو دربدری کا عذاب ہے اس کو، گھر سے تو چلے تھے، منہ اندھیرے وغیرہ جو ہے، یہ سب دونوں نے وہ آشوب لکھا ہے. پوری زندگی منی نیازی اسی رائگانی کے احساس میں اور گھر کے چھوڑنے کا احساس لکھتے رہے. ایک دو شاعر اور ہوتے، جیسے مثلا خلیل الرحمن اعظمی بہت اچھی غزل کے شاعر تھے، بانی بہت اچھی غزل کا شاعر تھا. یہ جو ہمارے دوست شہریار بہت اچھے شاعر تھے غزل کے، ان پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کم وقت میں تو یہی لوگ ہو سکتے، مگر بہت اچھی کوئی جگر صاحب اور منیر کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے، وہ بالکل ایک جداگانہ شاعر ہیں. اور جگر صاحب کا ذکر حسرت کے ساتھ، اور مثلا شاد عظیم آبادی کے ساتھ اور شاد عارفی کے ساتھ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. مگر جگر بڑے شاعر تھے اور جگر نے غزل کو مقبولیت عطا کیا. اور آج بھی ادب میں بھی زیادہ تر، یعنی نثری نظم پہ اور آزاد نظم پہ اور پابند نظموں پر اقبال کے بعد سے لے کر ابھی تک لکھا گیا. ہمارے نقاد یہاں ناصر عباس نیہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء الدین سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں، نجیبہ بیٹھی ہوئی میرے بالکل سامنے. تو یہ لوگ تو بہت ہی اچھی باتیں لکھتے ہیں اور ہم ان سے بہت سیکھتے. اور غزل کی تنقید سب سے زیادہ ہوئی، جتنی زیادہ غزل پر تنقید ہوئی اتنی ہی زیادہ غزل مقبول ہوتی گئی. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ غزل کی تنقید جو مہیا ہے اس میں سب سے اچھی تنقید وہ ہے جو خود شاعروں نے کی ہے. اگر آپ شاعروں کی تنقید پڑھیے، فراق صاحب کو اور ہمارے زمانے میں جو محب عارفی صاحب کو، مثلا اس طرح کے جو لوگ ہیں، سلیم احمد صاحب نے بہت اچھا لکھا غزل کی تنقید، غزل گو شعراء پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل اپنی صنف میں فوری طور پر ایک تعلق سماج سے قائم کرتی ہے، اس کی ایک سماجی حیثیت ہے. اور سماجی حیثیت سے آج بھی اردو زبان اور اس کے ادب کی ترویج و فروغ میں جتنا حصہ غزل کا ہے اتنا کسی اور صنف فن کا نہیں ہے. سماجی طور پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اور ہمارے اگر آپ رسالے دیکھیے اس میں بھی جو ادبی رسالے نکلتے ہیں اس میں بھی غزل ظاہر ہے، موضوعات کنٹینٹ جو ہے غزل کا حیت وہی ہے، اس میں تجربہ ہوا ہے. ان تجربوں میں بھی وہی تجربے کامیاب رہے. میں اپنے دوست اور میں نے ان سے بہت سیکھا. اب جیسے ظفر اقبال صاحب ہیں اور خود سلیم بھائی تھے جیسے، یا فرض کیجئے ساقی میں نے محبوب خدا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ لوگ ہماری غزل پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت وغیرہ وغیرہ، مگر جب آپ لوگ اپنی غزل کے شعر خود سناتے ہیں تو آپ وہ غزلیں سناتے ہیں جو آپ کی کلاسیکی روایت سے جڑی ہوئی ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی روایت سے جڑی ہوئی غزل، کیونکہ یہ کلی شاعری پہ گفتگو نہیں ہے، غزل پہ ہے،
تو صرف اتنی سی بات میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ صنف ادب آپ کی کہ پورے ادب کی اور آپ کی پوری زبان کی شناخت ہے، اور اس شناخت کو باقی رکھنے میں غزل نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی وہ پاکستان کے سارے علاقوں میں نہیں، دنیا بھر میں اردو ادب میں اگر کوئی چیز قائم ہے اور نافذ ہے وہ غزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے اچھے غزل کو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت بھی۔ کم سے کم آپ خود 8-10 شاعروں کے نام میں لے سکتا ہوں، مگر فساد کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں کہ اگر میں ان کے یعنی جنہوں نے بہت اچھی غزل کہی اور کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اور بہتر کہیں گے ہم لوگوں سے۔ اچھا، کوئی میں نے بات ادھوری چھوڑ دی کہ ایسے شاعر موجود ہیں جن میں بہت اچھا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ بعض چیزوں پہ اعتراض وغیرہ کرتے ہیں، وہ کوئی ایسے ان کو زیادہ اس کی پرواہ وغیرہ نہیں، ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اب مثلا ابھی جو شعر یہاں پڑھے گئے، اب ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ زبان سہل کریں، اور بھئی آپ سہل کر، جس کو سہل کرنی آتی ہو وہ سہل کر لیں، جو سادہ لکھنا چاہتا ہو وہ سادہ لکھ لے، نہ لکھنا چاہتا ہو نہ لکھ کے، مگر جو شاعر لکھ رہا ہے وہ اسی لغت میں لکھ سکتا ہے جس میں اس نے غزل لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہی اسی طرح کے شعر پڑھتے ہیں، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ غزل کو آگے لے کر جائیں گے اور زبان کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب۔ افتخار عارف صاحب کی اس قیمتی اور عمدہ رائے کے ساتھ اور صدارتی خطاب کے ساتھ ہی یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا سیشن بھی نہایت اہم ہے اور وہ ہے اردو افسانے کے مشاہیر، اور ہم بحیثیت میزبان آپ سے اجازت چاہیں گے اور اپنے مقررین کا اور مجلس صدارت کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔